بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد مجاہد کی داستان، قسط نمبر 1۔ بچپن کی یادیں۔ وہ نوزائیدہ بچے کو گود میں لیے اسے بڑی دیر سے تک رہی تھی، پھر اپنی والدہ سے مخاطب ہو کر بولی، امی یہ بچہ کیسا بچہ ہے، موٹا سا ناک، سانولا رنگ، ذرا بھی خوبصورت نہیں لگ رہا۔ بوڑھی خاتون نے بچہ اپنی گود میں لیا اور بیٹی کو تنبیہ کی، خبردار دوبارہ ایسا مت سوچنا، اللہ نے پہلا بیٹا دیا ہے، اس طرح نعمت کی ناشکری نہیں کرتے، اور میری یہ بات پلے باندھ لے، یہ بچہ بڑا ہو کر عزت و عظمت کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ اگر زندگی نے وفا کی اور میں اسے بلندیوں کے سفر پر گامزن دیکھ سکی تو تمہیں ضرور یاد دلاؤں گی، ورنہ میری قبر پر آ کر بتانا، اماں آپ نے سچ کہا تھا، میرے بیٹے نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ واقع سیالکوٹ کی تحصیل پسرور میں رانا محمد ابراہیم کی حویلی کے ایک چھوٹے سے نیم تاریک کمرے میں آنکھیں کھولنے والے اس ننھے سے بچے کے بارے میں کون جانتا تھا کہ یہ بڑا ہو کر آسمان جہاد پر ایک درخشندہ اور تابندہ ستارے کی مانند ابھرے گا اور اپنی کرنوں سے کفر کے ایوانوں کو بھسم کر کے رکھ دے گا۔ کون جانتا تھا کہ اس بچے کا بچپن قابل رشک، جوانی قابل فخر اور موت دائمی زندگی کا پیغام ہوگی۔ وہ 5 مارچ 1975 کی ایک صبح تھی۔ اس کے دنیا میں آتے ہی مسجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ ہر طرف سے یہ آواز آ رہی تھی، اللہ بڑا ہے، ہاں صرف اللہ ہی بڑا ہے۔ کافی دیر اس کی معصوم سماعتوں سے یہ آوازیں ٹکراتی ہیں، پھر یہ بات گویا اس کی گٹھی میں شامل ہو گئی کہ صرف اللہ ہی بڑا ہے، اور وہ ساری زندگی سوائے اللہ کے نہ ہی کسی سے ڈرا اور نہ ہی کسی کے آگے جھکا۔ اس کی ذہانت سے معمور بڑی بڑی چمکدار آنکھیں اور چوڑی کھلتی ہوئی پیشانی دیکھ کر نانی اماں نے اس کے حوالے سے یہ پیشن گوئی کی، جو ایک مدت حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بازو پر قدرتی طور پر باز کا نشان تھا، اس لیے نانا ابو نے اس کا نام مدثر شہباز رکھ دیا۔ پسرور میں اس کا ننیال تھا اور جتنا عرصہ وہ وہاں رہا اسی نام سے پکارا گیا۔ جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو والد صاحب نے اس کا نام رانا طاہر ندیم رکھا۔ اس کا آبائی علاقہ ضلع رحیم یار خان کا علاقہ صادق آباد تھا۔ مجاہد کالونی گلی نمبر 8 میں اس کا بچپن گزرا۔ اس کے والد صاحب رانا طالب حسین زمانے بھر کے ستائے ہوئے تھے، وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ باپ کا شفیق سایہ بچپن ہی میں سے سر سے اٹھ چکا تھا۔ دنیا بھر میں ان کا واحد خونی رشتہ صرف ان کی والدہ حیات تھی۔ طاہر ندیم کی آمد نے ان کی دکھ بھری زندگی میں مسکراہٹیں بکھیر دیں۔ وہ بہت خوش تھے کہ اللہ نے انہیں پہلی اولاد بیٹے کی صورت میں دی ہے، جو وہ بڑا ہو کر اس کا بازو بنے گا۔ وہ بچپن میں انتہائی ضدی ہوا کرتا تھا۔ اس کی والدہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ رات کو وہ جب نیند سے جاگتا تو جس چیز کا نام منہ سے نکلتا اس کے علاوہ کوئی اور چیز لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ کبھی زبان سے نکلا مالٹا کھانا ہے، اگر وہ میسر نہ ہوتا تو وہ تمام رات روتا رہتا، بے شک اس کے علاوہ اور کتنی ہی چیزیں کیوں نہ دی جاتی، اس نے مالٹا ہی لینا ہوتا تھا۔ پھر اس کے والد صاحب نے یہ ترغیب بنائی کہ روزانہ شام کو ہر قسم کے پھل کا ایک ایک دانہ لے آتے اور چارپائی کے ساتھ رکھی میز پر رکھ دیتے۔ رات کو اس نے جس چیز کا نام لیا وہ پیش کی جاتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ صاحبہ کا یہ شکوہ بھی دور ہوا کہ بچہ خوبصورت نہیں ہے۔ عموماً پیدائش کے بعد فوراً بچوں کے نقش و نگار کچھ پتہ نہیں چلتا جب تک کہ وہ کچھ بڑے نہیں ہو جاتے۔ طاہر ندیم بڑی بڑی آنکھوں اور گھنگریالے بالوں والا گول مٹول خوبصورت اور توانا بچہ تھا۔ ابتدائی تعلیم اس نے اپنے محلے کے ایک اسکول سے حاصل کی۔
اس کے بعد اس کے ہاں ایک اور بھائی کی پیدائش ہوئی، پھر 3 بہنوں اور ایک بھائی کے بعد 6 بہن بھائیوں پر ان کا کنبہ مکمل ہو گیا۔ وہ سب بہن بھائیوں میں سے منفرد طبیعت کے مالک تھے، اس لیے ان کی شرارتیں بھی سب سے الگ اور نرالی ہوا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے اپنے والد صاحب کا پرانا کوٹ لیا، کہیں سے نکلی داڑھی اور بال بھی حاصل کر لیے۔ یہ سب چیزیں پہن کر انہوں نے ایک بوڑھے فقیر کا روپ دھارا اور محلے بھر میں صدائیں لگاتے رہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو باجی۔ اس کے محلے کی کئی خالاؤں نے اسے، جو اس کی اچھی طرح جانتی تھی، فقیر سمجھ کر خیرات دے دی۔ آخر میں اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ امی جی کے کانوں میں فقیر کی آواز تو آئی، لیکن وہ اس آواز کو بالکل پہچان نہ پائیں۔ انہوں نے چھوٹی بہن نادیہ کے ہاتھ خیرات بھیج دی۔ اس نے جب پراگندہ بکھرے ہوئے بال، الجھی ہوئی لمبی لمبی داڑھی والے وہ دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، اور اس وقت وہ بالکل چھوٹی سی تھی۔ بہن کی حالت پر طاہر ندیم کی ہنسی پھوٹ گئی۔ اتنے میں امی جی بھی نادیہ کی آواز سن کر باہر آ گئیں۔ سامنے ہنسی میں لوٹ پھوٹ فقیر کو دیکھ کر وہ دھنگ رہ گئیں۔ ارے طاہر، یہ تم ہو بدتمیز کہیں کے، یہ کیا حرکت ہے؟ جوتا اٹھا کے اس کی طرف جو لپکی تو طاہر ندیم نے منتیں شروع کر دیں۔ امی جی مجھے مت ماریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب میں نے کس لیے کیا۔ امی جی دراصل میں پریکٹس کر رہا تھا کہ اگر مجھے دشمن ملک میں بھیس بدل کر کوئی کام کرنا پڑے کیا میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ امی جی میرا تجربہ کامیاب رہا، دیکھیں فلاں فلاں خالہ مجھے خیرات بھی دے دی ہے۔ وہ اپنے اسکول میں نہ صرف ہونہار بے باک بلکہ انتہائی ذہین طالب علم مانے جاتے تھے۔ اسکول کے تمام پروگراموں میں چیلنج کے ساتھ حصہ لیتے تھے۔ ایک طرف پورا اسکول ہوتا تھا اور دوسری طرف وہ اکیلے کھڑے ہوتے تھے۔ انہیں شروع سے ہی ناکامیوں سے نفرت تھی، اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ اس پر بھرپور محنت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا اسکول کیمپنگ پر گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک پروگرام میں ایک خیمے کو آگ لگانی تھی اور اس میں موجود لڑکے کو بھڑکتی آگ کے شعلوں سے گزر کر اپنا دفاع کرنا تھا۔ اس خطرناک مظاہرے کے لیے پورے اسکول میں طاہر ندیم کے علاوہ کوئی تیار نہ تھا۔ اس پروگرام میں نمایاں کامیابی حاصل کر کے انہوں نے انعام بھی حاصل کیا۔ وہ بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی رحم دل تھے۔ ایک مرتبہ وہ اسکول جا رہے تھے کہ گلی میں ان کے محلے کی ایک لڑکی جس کا نام صفیہ تھا رو رہی تھی۔ انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی ٹیچر نے فیس جمع کرانے کا کہا ہے، امی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آج آخری دن ہے، ٹیچر کلاس میں نہیں بیٹھنے دے گی۔ وہ بولے تم رو نہیں، میں ابھی تمہارے لیے پیسے لاتا ہوں۔ گھر جا کر انہوں نے اپنے جیب خرچ سے پیسے لا کر اس لڑکی کو دے دیے۔ چند دن بعد وہ بچی پھر اسی حالت میں ملی اور وجہ پوچھنے پر اس نے بتایا طاہر بھیا میری کاپی پنسل ختم ہو گئے۔ انہوں نے اسے کاپی پنسل خرید کر دی اور کہا کہ آئندہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہا کرو۔ اس طرح وہ ایک عرصہ اس غریب بچی کی مدد کرتے رہے۔ جوانی کے شب و روز ان کی یہ خواہش ان کے ساتھ ہی جوان ہوئی کہ میں بڑا ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے لڑوں گا۔ اللہ پاک نے انہیں تندرست، توانا، مضبوط اور فولادی جسم عطا کیا تھا۔ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی داستانیں سن کر وہ تڑپ اٹھتے اور ان کے دل میں یہ خواہش مچل رہی تھی کہ میں اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے کچھ کروں۔ بچپن کو خیر باد کہہ کر جوں ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس خواہش کو عزم بنا لیا۔ ابتدائی طور پر انہوں نے کرش انڈیا نام سے ایک گروپ بنایا جس کے تحت وہ مظلوم مسلمانوں کی مالی امداد کے لیے فنڈ اکٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے کرش انڈیا یعنی بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا اپنا عزم بنا لیا اور اس کا ایک خوبصورت فریم بنا کر اپنے بیڈ روم میں سجا لیا، جو اب بھی ان کے جذبات اور قابل رشک خیالات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ وہ اپنا سارا جیب خرچ کشمیر فنڈ میں دیتے تھے
اور عید کے موقع پر سب سے پہلے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے زبردستی 5-5 10-10 روپے کشمیر فنڈ کے لیے لیتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ شخص پیدا ہی مجاہد ہوا تھا۔ راہ وفا کا راہی بننے سے پہلے انہوں نے خود کو ہر لحاظ سے تیار کیا، تعلیم کے ساتھ ساتھ کراٹے کی ٹریننگ حاصل کی، اس طرح اپنے نظریے کے علاوہ اپنے جسم کو بھی پختہ کر لیا۔ گھر میں ان کی عجیب قسم کی مشقتیں جاری رہتی تھیں۔ وہ کبھی ریت سے بھرے ہوئے ٹیلے پر مکے مارتے تھے اور کبھی گندم کے دانوں سے بھرا ہوا ڈرم، جس کو شاید پنجابی زبان میں پرولا بھی کہا جاتا ہے، ان کے زیر ستم آ جاتا تھا۔ وہ ٹیڑھا میڑھا پرولا ان کے والدین کو آج بھی ان کی یاد دلاتا ہے۔ والد صاحب ان کی حرکتوں سے پریشان تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے، لیکن وہ سب سے پہلے ماہر کراٹے ماسٹر بنے۔ انہوں نے صادق آباد میں اپنا ایک کراٹے کلب کھولا اور کافی عرصہ نوجوانوں کو کراٹے ٹریننگ دیتے رہے۔ ایک دفعہ وہ کلب سے واپسی آئے۔ گیم کے دوران انہوں نے مخصوص یونیفارم پہن رکھا ہوتا تھا، ہاتھ میں ننچکو پکڑا ہوا تھا۔ ابو کے بقول یہ سب آوارگی والے مشاغل تھے۔ انہیں یہ سب اچھا نہ لگا۔ بیٹے کے ہاتھ سے ننچکو چھین کر محبت اور غصے کے ملے جلے انداز میں اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ انہوں نے خبردار کیا، ابو، اس کو چلانے کے لیے تجربہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ورنہ یہ الٹا اپنے سر پر پڑتا ہے۔ ابو اس وقت جلال میں تھے، فوراً وار کیا، نتیجتاً ضرب ان کے سر پر ہی پڑی۔ طاہر ندیم ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوئے اور بولے، دیکھا، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے آئندہ اس کو کبھی نہ چھیڑیے گا۔ ان دنوں ابو جی بھی جوان تھے، اس لیے باپ بیٹے میں دوستانہ ماحول بھی کبھی کبھی بن جاتا تھا اور ایسے معاملات چلتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ وہ کلب جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر میں سب سو رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر سب سے چھوٹی بہن شازیہ پر پڑی۔ وہ نہ جانے کب کی چارپائی سے گری پڑی تھی۔ صادق آباد کی جھلسا دینے والی گرمی میں اسے ٹھنڈے فرش پر پرسکون نیند آ گئی اور وہ ادھر ہی سوئی رہی۔ وہاں پر 3 یا 4 پائیاں ایک قطار میں لگی ہوئی تھیں۔ طاہر کو شرارت سوجھی۔ اس نے بہن کو دھکا دے کر 4 پائیوں کے نیچے کر دیا۔ حیرت اور مزے کی بات ہے کہ اس قدر کمانڈو کک لگنے کے باوجود بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ اس کارروائی کے بعد وہ خود کلب چلے گئے۔ گھر والے جب آرام کر کے بیدار ہوئے تو شازیہ کو غائب پا کر اس کی تلاش شروع کر دی۔ گھر میں تلاش کرنے کے بعد پورا محلہ چھان مارا، لیکن سب بے سودا۔ شام تک گھر میں صف ماتم بچ گئی۔ مسجد میں اعلان کرایا گیا، رانا طالب حسین کی بچی شازیہ دوپہر سے لاپتہ ہے۔ کسی کو بچی کے بارے میں کوئی معلومات ہوں تو براہ کرم اطلاع دیں۔ محلے کے لوگ ان کے گھر پر پوچھنے کے لیے جوک در جوک آ رہے تھے۔ مغرب سے ذرا دیر پہلے طاہر ندیم کلب سے واپس آئے تو گلی میں لوگوں کا جم غفیر دیکھا۔ جوں جوں گھر قریب آیا، انہیں محسوس ہوا کہ لوگ انہی کے گھر سے آ جا رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، شاید بیبے دادی اماں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اس خیال کے آتے ہی ان کے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ محلے بھر کو پریشان کرنے والے وہی تو ہیں۔ گھر میں قدم رکھا تو امی جی ان سے لپٹ کر زار و قطار رونے لگی۔ بہنوں نے الگ سے آنکھیں سجا رکھی تھیں۔ دادی اماں کو چارپائی پر بڑا جمان پا کر انہوں نے امی جی سے پوچھا، امی جی کیا ہوا؟ طاہر، اپنی شازیہ کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ امی نے روتے روتے یہ جملہ کہا تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی پریشان ہو گئے۔ کب سے؟ انہوں نے سوال کیا۔ ہم سو کر اٹھے تو وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ ہر جگہ تلاش کیا، انہیں یہ یقین تو نہیں تھا کہ وہ ابھی تک سو رہی ہوں گی۔ پھر بھی امی جی کو چارپائی پر بٹھا کر وہ اندر کی طرف گئے۔ چارپائی کے نیچے جھانکا تو ان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ ایک کونے میں پڑی ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ ٹانگ سے کھینچ کر باہر نکالا، تب اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ اس کو لے کر باہر آئے تو سب لوگ دنگ رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر بچپن میں جو عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں،
وہ ساری زندگی کسی نہ کسی طرح اس کی شخصیت کے ساتھ جڑی رہتی ہیں۔ کشمیر میں نے انہیں وقت کا بڑا پابند پایا۔ وہ رابطے میں پر بھی مقررہ وقت سے 1 منٹ کم یا زیادہ نہیں آتے تھے۔ اس وقت میں یہ سمجھ رہی تھی کہ ان کی ذمہ داریوں کی وجہ سے انہیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن جب میں ان کے گھر آئی تو یہ سن کر حیران رہ گئی کہ وہ زندگی کے اس دور میں بھی وقت کی قدر کرتے تھے۔ جب انسان انتہائی لاپرواہ اور غیر ذمہ دار اور بے فکر ہوتا ہے۔ مجھے ان کے کالج کے دور کی ایک ڈائری مل گئی جس میں ان کے دن بھر کے کاموں کے اوقات درج تھے۔ امی جی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل بنا کر دیوار کے ساتھ چپکایا ہوتا تھا، جس میں یہ درج تھا کہ فلاں وقت میں کہاں ہوں گا اور کس وقت کون سا کام کرنا ہے۔ ان کا کوئی دوست انہیں ملنے آتا تو میں کہتی تھی، بیٹا وہ ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے، اس میں دیکھ لو اس وقت طاہر کہاں ہوگا۔ پھر وہ انہیں اسی جگہ پاتے جہاں کا ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوتا تھا۔ ان کی ذہانت اور ڈسپلن پر ان کی دوست احباب فخر کرتے تھے۔ یقیناً جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں، وقت بھی ان کی قدر کرتا ہے۔ کشمیر جانے سے پہلے وہ کمزور جسامت رکھتے تھے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ عظیم مجاہد تلواروں کے سائے میں محاذوں پر ہی جوان ہوا۔ وہ دراز قامت تھے، لیکن اس وقت گوشت پوشت کچھ کم ہی تھا۔ جب میں ان کے ابو جی سے کہتی تھی کہ اب وہ پہلے کی طرح کمزور نہیں رہے تھے بلکہ ان کی صحت قابل رشک ہو گئی تھی، تو ابو جی آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں لگ جاتی تھی اور وہ کہتے تھے، بیٹا میں نے تو طاہر کی جوانی دیکھی ہی نہیں، کاش میں اس کو ایک بار دیکھ سکتا۔ پھر بے شک وہ واپس چلا جاتا۔ ان کے بچپن کا ایک واقعہ مجھے کئی بار سناتے تھے۔ بہنیں انہیں ٹوکتی تھی کہ یہ واقعہ آپ بھابھی کو کئی مرتبہ سنا چکے ہیں۔ میں انہیں منع کرتی تھی کہ وہ انہیں کہنے دیں، کیونکہ مجھے ان کے اندر رعب کا احساس تھا۔ میں خود بھی اس وقت انہی حالات سے گزر رہی تھی۔ انسان کو جس سے محبت ہو اس کا ذکر کرنا اور سننا اسے کبھی برا نہیں لگتا۔ ابو جی میرے ساتھ ہر وقت انہی کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ خانپور میں کسی بڑے پہلوان کا مقابلہ تھا۔ حیرت کی بات ہے، اس کا مد مقابل طاہر ندیم تھا۔ دیکھنے میں وہ کمزور نظر آ رہے تھے، لیکن ورزش کی پابندی اور کراٹے ٹریننگ نے اس کے بازوؤں میں بجلیاں بھر دی تھی۔ یہ مقابلہ خانپور مدرسے کے احاطے میں ہو رہا تھا، جہاں ان دنوں طاہر ندیم کا چھوٹا بھائی حفظ کر رہا تھا۔ وہ بھی مقابلہ دیکھنے والوں میں شامل تھا۔ پہلوان تو پھر پہلوان ہی ہوتے ہیں، وہ بھی انتہائی بھاری بھرکم اور موٹا تازہ پہلوان تھا۔ جب اس نے اپنے کمزور نہیں مد مقابل کو دیکھا تو اس کے شانے تھپکا کر بولا، بیٹا گھر جا کر کچھ کھاؤ پیو، پھر کبھی مقابلے کے لیے آ جانا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ مقابلے کے بغیر مجھے کمزور سمجھ کر غلطی کر رہے ہیں۔ میدان میں آ کر دیکھتے ہیں کون بہادر ہے۔ پہلوان بولا، کیوں اپنی ہڈیاں توڑوانے پر تلے ہوئے ہو؟ انہوں نے آستین اوپر چڑھا کر کہا، آؤ دیکھتے ہیں کون کس کی ہڈیاں توڑتا ہے۔ بالآخر مقابلہ شروع ہو گیا۔ پورے مجمع پر سناٹا طاری تھا۔ سب کو اس کم سن لڑکے پر ترس آ رہا تھا۔ یہ بالکل ہاتھی اور چونٹی والا معاملہ لگ رہا تھا۔ طاہر ندیم کچھ دیر اپنا دفاع کرتا رہا، لیکن پہلوان کا ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر لگا تو وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور چکرا کے زمین پر گر پڑا۔ ناک سے خون کے فوارے پھوٹنے لگے۔ پہلوان اپنی فتح کا اظہار کرتے ہوئے فضا میں بازو لہرانے لگا۔ عین اسی وقت طاہر ندیم زخمی شیر کی مانند اٹھ کھڑا ہوا اور پہلوان کے بازو کو اتنی قوت سے کھینچا کہ وہ منہ کے بل زمین پر آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسے سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ بے سود ہو کر کھاڑے میں گر پڑا۔ ان میں سے داد و تحسین کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ انہیں انعام سے نوازا گیا اور پہلوان نے اپنا بلیک بیلٹ اتار کر انہیں دیتے ہوئے کہا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم اتنی کم عمری میں اس قدر بہادر ثابت ہوئے۔ آج تک مجھے کسی نے نہیں ہرایا۔ یہ بلیک بیلٹ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ طاہر ندیم نے اس کا بلیک بیلٹ شکریہ کے ساتھ لوٹاتے ہوئے کہا کہ
میں نے کسی انعام کے لالچ میں یہ مقابلہ نہیں کیا، بلکہ میں نے کافروں سے لڑنے جانا ہے۔ میں اپنی قوت بازو کا اندازہ کر رہا تھا۔ شام کو وہ اس حالت میں گھر لوٹے کہ ہاتھ میں خوبصورت ٹرافی تو تھی مگر شکل بدلی ہوئی تھی۔ ان کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے منہ بری طرح سوج گیا تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی نے پہلے ہی آ کر امی جی کو بھابھی کی تمام کارگزاری سنا ڈالی تھی۔ امی جی نے اسے سختی سے جھٹک دیا تھا۔ بھلا طاہر کا پہلوان سے کیا مقابلہ؟ ان کے لیے یقین کرنا مشکل تھا، لیکن جب انہیں پہلی نظر میں اپنے لاڈلے بیٹے کو پہچاننے میں دشواری ہوئی تو یقین کرنا پڑا۔ ابو جی غصے کے ذرا تیز تھے۔ پہلے انہیں سخت غصہ آیا کہ اس طرح ٹکر لینے کی کیا ضرورت تھی، پھر بیٹے کی تکلیف دیکھ کر ان کا غصہ جاتا رہا اور اس کے علاج معالجے کی فکر میں لگ گئے۔ ان کی بچپن کے دوست محمد عظیم، ساجد احمد، نوید احمد اور محمد اویس شہید تھے۔ ان میں سے کئی دوستوں نے ان کے ساتھ جہاد میں جانے کا عہد پیمان کیا تھا، لیکن محمد اویس شہید کے علاوہ کوئی اور وعدہ وفا نہیں کر پایا۔ طاہر ندیم چونکہ اپنے والدین کی پہلی اولاد تھے اور بڑی اور ہمیشہ والدین کے ارمانوں اور امیدوں کا محور مرکز ہوتی ہے، انتہائی لائق اور ماں باپ کے فرما بردار تھے، ورنہ صرف گھر میں بلکہ خاندان میں بھی ہر دل عزیز تھے۔ ان کے ایک ہی ماموں تھے جو قصور میں رہ رہے تھے۔ بھی امیر اور کھاتا پیتا گھرانہ تھا۔ پنجاب میں بچپن ہی سے نسبتیں طے کرنے کا رواج ہے۔ ماموں کی ایک بیٹی انتہائی حسین و جمیل تھی۔ خاندان میں ہر ماں کی خواہش تھی کہ وہ اس کے گھر کی زینت بنے، لیکن ماموں ابراہیم کی نظریں طاہر ندیم پر لگی ہوئی تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ میری بیٹی کے لیے سب خاندان والے پوچھ رہے ہیں، طاہر اور اس کی جوڑی کیسی لگے گی؟ امی جی بولی تو میری خوش قسمتی ہوگی۔ اس دن سے ماموں ذات کزن طاہر ندیم کی منگیتر کہلانے لگی۔ خاندان والوں نے اس جوڑے کو سراپا اور باقی کزن طاہر ندیم کی قسمت پر رشک کرنے لگے۔ دن گزرتے گئے۔ والدین کے کہنے پر پاک آرمی نے درخواست دے دی۔ انٹرویو کے تمام مراحل انہوں نے اپنی قابلیت اور ذہانت کے بلبوتے پر اول پوزیشن میں پاس کیے۔ وقت گزرتا رہا۔ جدیدیت کی راہوں پر رواں دواں تھی۔ اس کے چاروں طرف دنیا ہی دنیا تھی، رنگوں اور روشنیوں میں جگمگاتی دنیا ہر طرف سے اس کے سامنے سامان غفلت لاتی رہی۔ اس کا بچپن بھی اس ماحول میں گزرا اور جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تب بھی چاروں طرف دنیا اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ اللہ نے اسے بہت پیاری جوانی دی تھی، لیکن اس نے اپنی جوانی کو ہمیشہ شباب و کباب سے دور ہی رکھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی اور ہی دنیا کے خواب بسے تھے، ایک ایسی دنیا جہاں سونا، جاگنا، کھانا، پینا سب کچھ عبادت میں لکھا جاتا ہے، جہاں قدم قدم پر فرشتے نصرت کے لیے اترتے ہیں، ہر راستے پر پاک و معطر حوریں استقبال کے لیے کھڑی رہتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ دنیاوی رعنائیاں اسے اپنی طرف کھینچنے میں ناکام رہیں۔ اس کے سینے میں دبی جذبہ جہاد کی چنگاری شعلہ جوالا بنتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن اس نے اپنے دوستوں کے سامنے اپنے دیرینہ خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے کا فیصلہ سنایا۔ ان سے پوچھا کہ سعادتوں کے سفر میں کون کون ان کے ہم رکاب ہوگا۔ ان سب میں سے اللہ رب العزت نے ان دو خوش قسمت بختوں کو چن لیا، ہاں، محمد اویس شہید اور رانا طاہر ندیم۔ یہ دونوں خوبرو اور خوب سیرت نوجوان اور خوبروں کے لیے ہی تھے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء کے مصداق اللہ نے انہی کو پسند فرمایا۔ مجلس سے اٹھ کر اس نے یہ عزم کیا کہ کوئی ساتھ دے نہ دے، میں اپنے دین کی سربلندی کے لیے لڑوں گا، اپنی بہنوں کے دوپٹے کی حفاظت کی خاطر میں کود پڑوں گا۔
اللہ پاک نے مجھے یہ کڑیل جوانی دی ہے، یہ مضبوط بازو دیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں مجھ سے ضرور سوال ہوگا۔ ہاں، میں ان بازوؤں سے دشمن کی کلائیاں مروڑ دوں گا۔ شہباز کی پہلی پرواز۔ گھر میں ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ واقع خوشی کا مقام تھا۔ رانا طالب حسین کا ہونہار بیٹا لیفٹیننٹ بن گیا تھا۔ آج ڈاکیے نے جو چھوٹا سا لیٹر پکڑایا تھا وہ پورے گھر کے لیے خوشی کا پروانہ ثابت ہوا تھا۔ طاہر ندیم گھر آئے تو فضائیں بدلی ہوئی تھی۔ گھر والے انہیں مبارکباد دے رہے تھے، مگر ان کے چہرے پر خوشی کے بجائے پریشانی اور اداسی کے آثار پیدا ہو گئے۔ یہ بھی ان کے ایمان کا امتحان تھا کہ جب انہوں نے جانب مقتل جانے کے لیے پختہ ارادہ کر لیا، عین اسی وقت ایک پرکشش نوکری کا آرڈر آ گیا۔ ہر والدین کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو زندگی کی ہر خوشی اور سہولت میسر آئے۔ بڑی اولاد پر وقت سے پہلے ہی ان ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ چھوٹے بہن بھائیوں کے مستقبل کا بھی اس نے خیال کرنا ہے۔ اس رات انہیں کافی دیر نیند نہیں آئی۔ بہن بھائیوں کے چہرے ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئے جو اس دن خوشی سے کھلے ہوئے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے اپنے عزیزوں کے لیے دنیا کی عارضی اور فانی خوشیوں کے بدلے آخرت کی حقیقی اور دائمی خوشیوں کا انتخاب کیا۔ انہیں یہ خیال بھی پریشان کرنے لگا کہ ان کے جانے کے بعد گھر والوں بالخصوص امی جی پر کیا گزرے گی۔ ان کی والدہ صاحبہ پڑھی لکھی حساس طبیعت کی خاتون تھی۔ ابو جی ان پڑھ تھے، اس لیے غصے کے بھی کچھ تیز تھے۔ امی جی کہتی تھی جب کبھی مسئلہ ہوتا تھا میں اپنے سارے دکھ درد طاہر کو سنایا کرتی تھی۔ جب وہ محبت سے مجھے یہ کہتا تھا امی جی آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں، میں ہوں نا، تو میں سارے غم بھول جاتی تھی۔ وہ کئی بار امی جی کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر چکے تھے اور اس موقع پر ماں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بھی انہیں یاد آ رہے تھے۔ انہیں بہت کچھ یاد آ رہا تھا، اپنی چھوٹی چھوٹی محبت کرنے والی بہنیں، ابو کے وہ ارمان جو وہ دونوں بیٹوں کو دائیں بائیں کھڑا کر کے فخر سے کہتے تھے یہ میرے بازو ہیں، اب میں اکیلا نہیں ہوں، میرے شیر جوان بیٹے میرا سہارا ہیں۔ اسے اپنی منگیتر کا بھی خیال آیا۔ خاندان میں آزادانہ ماحول تھا، اس نے وہ حسن کا پیکر کئی مرتبہ دیکھی تھی۔ مجھے اتنی اچھی نوکری مل گئی ہے، اب گاڑی آئے گی، بنگلہ بھی ہوگا، لیفٹیننٹ کو ویسے بھی کئی سہولتیں میسر ہوتی ہیں، وہ پری جمال لڑکی میری زندگی کی ساتھی بنے گی، زندگی کتنی حسین لگے گی، دنیا کی ہر خوشی میرے قدموں میں ہوگی۔ خیالات کی روح میں بہتے ہوئے وہ کہیں اور جا پہنچے۔ ہاں ہر طرف آگ اور خون نظر آ رہا تھا، گولیوں سے چھلنی لاشوں پر بین کرتی مائیں، وہ درندہ آنچل بہنیں جن کے آنسو ان کے چہروں پر ان کے ارمانوں کو نوحہ لکھ رہے تھے، وہ تصور کی آنکھ سے اس بوڑھے باپ کو دیکھ رہے تھے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی عزت نیلام کی جا رہی تھی۔ اسے ایک جھرجھری سی آئی جیسے وہ نیند سے بیدار ہوئے۔ یا اللہ، ہم کتنے بے حس ہو چکے ہیں، اسلام لٹ رہا ہے، ہماری بہنوں کے سر سے دوپٹے اتارے جا رہے ہیں، ان کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں اور ہم مصلحتوں میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں میں کشمیر جاؤں گا، وہاں کی مظلوم بہنوں کو میری زیادہ ضرورت ہے، میری بہنیں تو محفوظ ہیں، باعزت طور پر اپنے گھر میں رہ رہی ہیں، مجھے ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو بغور دیکھتے ہوئے سوچنے لگے کیا یہ نوکری میرے راستے کی رکاوٹ بن رہی ہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ پھر انہوں نے اس کاغذ کے 2 حصے کر ڈالے، ایک چھوٹا سا خط اپنے گھر والوں کے نام تحریر کیا اور دونوں کو تکیے کے نیچے رکھ کر آنے والی صبح کے بارے میں سوچنے لگے۔ اگلے دن وہ نئی منزلوں اور نئے راستوں کی طرف ماہوے سفر تھے۔ ان کا رخ افغانستان میں واقع معسکر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جانب تھا۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں صف ماتم بچھ گئی، وہ کیا گئے گھر سے خوشیاں ایک ایک کر کے روٹ کر جانے لگیں۔ دادی اماں بھی اب چپ چپ رہنے لگی تھی۔ طاہر ندیم ان کو ہر وقت چھیڑتے رہتے تھے،
دادی اماں کی پیاری ڈانٹ ڈپٹ سے سب گھر والے محفوظ ہوتے تو وہ پیار سے انہیں ججا اور شیر کہا کرتی تھی۔ سر شام دادی اماں حکم دیتی تھی، میرے شیر کے کمرے کی بتی جلاؤ، خبردار ادھر کبھی اندھیرا نہ رہے۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے ماسکر سے خط بھیجا۔ وہ ابتدائی تربیت حاصل کر چکے تھے۔ اس کے بعد ماموں ابراہیم انہیں ماسکر سے واپس لے آئے۔ وہ واپسی کے لیے کب تیار تھے؟ آخر ان کے استاد نے انہیں کچھ عرصہ گھر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ کافی بدل گئے تھے۔ مجاہدین کے ایمانی ماحول میں شب و روز گزارنے کے بعد انہیں اب دنیاوی ماحول میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تقریباً 3 ماہ گھر پر رہے۔ اس عرصہ میں ان کی امی جان نے انہیں پسندیدہ کھانا کھلائے۔ انہیں امی جی کے ہاتھ کا کھانا بڑا پسند تھا۔ انہوں نے گھر کے ماحول کو کافی حد تک بدل دیا اور والدین کو جہاد اور مجاہدین کے اجر و ثواب اور ترک جہاد پر سخت وعیدیں سنا کر کسی حد تک قائل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز بھی خوب دے رکھی تھی، جس کے ساتھ جب ان کے اندر کا سوز اور جذبہ جہاد کی حدت شامل ہو جاتی تو عجیب سما بن جاتا تھا اور سننے والے تڑپ اٹھتے تھے۔ اس کا اندازہ ان لوگوں کو بخوبی ہے جنہوں نے ان سے یہ ترانہ، یہ لٹی لٹی مساجد، یہ ویران سجدہ گاہیں، شب و روز تک رہی ہیں تیرے غازیوں کی راہیں سنا ہے۔ جب وہ مچل مچل کر یہ ترانہ پڑھتے تھے، اچھے خاصے سست، کاہل اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے عاری لوگ بھی کٹ مرنے کے لیے نہ صرف خود کو تیار بلکہ بےتاب پاتے۔ انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کو اپنی میٹھی آواز میں کئی نظمیں ریکارڈ کر کے دے دی تھی۔ ان میں ایک نظم ایسی تھی جس میں اس قدر پیار بھرے انداز میں راہ جہاد میں نکلنے کی اجازت کی درخواست شامل تھی، جس کو سن کر ہر ماں کا دل مچل جاتا کہ وہ اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے جہاد میں بھیج دیں۔ وہ نظم یہ تھی، اے میری ماں تو مجھے جلد اجازت دے دے، جو بھی دینا ہوگا عنوان شہادت دے دے۔ میں نے مانا میرے ہر عیش کی دنیا تو ہے، میں نے مانا میرے ہر غم کا مداوا تو ہے۔ جب سے کانوں میں یہ آواز جہاد آئی ہے، سب سے ہی ترک تعلق کی قسم کھائی ہے، اے میری ماں تو مجھے جلد اجازت دے دے۔ جند اللہ کی تربیت۔ 3 ماہ بعد وہ دوبارہ افغانستان کی سنگلاخ وادیوں میں جا پہنچے۔ اس مرتبہ انہوں نے جند اللہ نامی خصوصی ٹریننگ حاصل کی۔ یہ 6 ماہ کی ایک خاص قسم کی کمانڈو ٹریننگ ہوتی ہے، انتہائی سخت اور مشقت طلب۔ یہ تربیت سخت سردیوں میں ہوتی ہے۔ اس خصوصی تربیت کے ذریعے اسلام کے شاہینوں کو کشمیر کی منجمد کر دینے والی سردی اور برفانی پہاڑوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس مرحلے کو ہمت اور استقامت کے ساتھ عبور کیا۔ معسکر میں استاد اور ان کے اندر چھپی خداداد صلاحیتوں کو بھانپ چکے تھے، اس لیے انہیں تربیت دینے کے بعد استاد مقرر کیا گیا۔ وہ ایک لمبا عرصہ افغانستان میں تربیت دینے میں مصروف رہے۔ بقول امیر محترم وہ جسم کے ساتھ ساتھ نظریہ بھی بنانا جانتے تھے۔ ان کے ساتھیوں اور اساتذہ کا کہنا تھا کہ وہ جن دنوں ٹریننگ سینٹر کے مایہ ناز استاد تھے، ان دنوں میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ طالب علم ہی بنا کر رکھا، اور جہاں کہیں سے بھی عسکری ٹریننگ کے لیے حوالے سے، خصوصاً بارود کے حوالے سے کچھ سیکھنے کو ملا، ذاتی دلچسپی لے کر سیکھتے رہے۔ ہفتہ وار چھٹی ہو یا 24 گھنٹے کے دوران چھٹی کے اوقات ہوں، وہ ان اوقات کو کھیل تماشوں میں اڑانے اور فارغ پڑے رہنے کی بجائے مختلف عسکری تجربات میں گزارتے۔ ان اوقات میں انہیں اکثر ٹریننگ سینٹر کے دائیں بائیں پھیلے لوگاٹوں میں بارود کے دھماکوں کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کام سے بچنے والے وقت میں سارا کیمپ ان کے جہادی ترانوں سے گونجتا رہتا تھا۔ وہ کافی عرصہ نہیں لوٹے اور اب وہ طاہر ندیم سے استاد ساجد جہادی بن چکے تھے۔ دادی اماں کو ان سے بہت محبت تھی۔ وہ اکثر پوچھتی رہتی اور پھر ان کے غم میں وہ بیمار رہنے لگی۔ بالآخر یہ بیماری انہیں بستر مرگ تک لے آئی۔ ہر آنے جانے والے سے وہ یہی سوال کرتی، میرا شیر نہیں آیا؟
ان کی حالت دیکھ کر گھر والوں نے ساجد جہادی کی طرف ایک خط بھیجا جس میں دادی اماں کی بیماری اور خواہش کا بھی حال لکھ بھیجا۔ وہ خط معسکر میں تو بر وقت پہنچا مگر البتہ کسی وجہ سے انہیں نہ مل سکا۔ ادھر دادی اماں نظر کے عالم میں ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے منتظر تھی۔ گھر والوں سے ان کی بے قراری دیکھی نہ گئی۔ جب وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی تو انہیں نے ساجد جہادی کے ایک دوست کو بلایا۔ اس کی آواز ان سے ملتی جلتی تھی۔ اس نے دادی اماں سے کہا، بیبے میں آ گیا ہوں۔ دادی اماں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی، لرزتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر جان آفری کے سپرد کر دی۔ ساجد جہادی کو جب وہ خط ملا تو اس وقت دادی اماں کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ اپنی مہربان دادی اماں کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جب کسی غلطی پر ابو سے سزا ملنے کا خوف ہوتا تھا تو وہ ان کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہوتی تھی۔ انہیں بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ انہیں امید تھی کہ دادی اماں اب بھی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ فوراً رخت سفر باندھ لیا۔ جب وہ افغانستان سے گھر پہنچے اس وقت صبح صادق کا وقت ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں ان کی چھوٹی بہن اور بھائی سپارہ پڑھنے کے لیے گھر سے باہر آ رہے تھے۔ گیٹ کے باہر قدم رکھتے ہی انہیں نیم تاریکی میں کوئی آدمی نظر آیا۔ کمر کے ساتھ بڑا سا بیگ لٹکائے، سر پر افغانی ٹوپی اور لمبے لمبے بالوں والا یہ نوجوان ان کے لیے اجنبی سا تھا۔ وہ ڈر کے مارے اندر بھاگے۔ امی دیکھیں تو باہر کون کھڑا ہے۔ ماں نے پہلی نظر میں ہی انہیں پہچان لیا۔ ارے یہ تو میرا طاہر ہے، تمہارا بھائی ہے۔ پھر انہیں گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ جب وہ گھر سے گئے تھے تو اس وقت داڑھی مونچھ بھی پوری طرح نہیں نکلی تھی۔ اب خوبصورت داڑھی کے علاوہ شانوں تک بکھری لمبی لمبی زلفیں بھی تھی۔ بہنیں ان کی زلفوں کی چٹیاں بنایا کرتی تھی۔ وہ سب کو مجاہدانہ حلیے میں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ دادی اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں تو انہیں دلی صدمہ ہوا۔ محاذ پر جانے کی تیاری۔ ساجد جہادی کو اللہ تعالیٰ نے کئی خوبیوں سے نوازا تھا۔ وہ خوش اخلاق اور ملنسار نوجوان تھے۔ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور محلے داروں تک کا بھی خیال رکھتے تھے۔ محمد عبید شہید رحمۃ اللہ علیہ ان سے پہلے ہی کشمیر لانچ ہوئے اور شہادت کے اعلیٰ و عرفہ رتبے پر فائز ہو چکے تھے۔ اس وجہ سے وہ گھرانہ ان کی خصوصی توجہ کا مرکز تھا۔ ان کے ہر خط میں عبید شہید رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں کے لیے سلام و پیغام لکھا ہوتا تھا۔ اس بار وہ سب دوستوں سے ملے۔ اب کی بار وہ لمبی پرواز کرنے والے تھے۔ انہوں نے عسکری تربیت کے حوالے سے اپنے آپ کو تسلی بخش پایا تو ٹریننگ سینٹر سے جی بھر گیا اور وادی کشمیر کے محاذ پر تشکیل کروائی۔ انہوں نے امی جی کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اس مرتبہ وادی میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس وقت کسی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اب ہم دنیا میں کبھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ شاید انہیں خود بھی معلوم نہ تھا کہ یہ گلیاں اب کبھی میرے قدموں کی چاپ نہیں سنے گی۔ انہوں نے امی جی سے کہا، امی جی، ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ آپ میرے لیے ثابت قدم رہنے کی اور شہادت کی دعا کرنا۔ بیٹا میں آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، لیکن آپ نے اپنی منگیتر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ امی جان، وہ میری طرف سے آزاد ہیں۔ جب میں پہلی مرتبہ ٹریننگ کر کے آیا تھا تو اس نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ آپ جہاد چھوڑ دیں۔ میں نے اسی لمحے اس کا تصور دل سے نکال دیا تھا، کیونکہ جہاد میرا راستہ اور شہادت میری منزل ہے۔ جو لڑکی جہاد کو قبول ہی نہ کرے وہ میری رفیقہ حیات کس طرح بن سکتی ہے؟ اور پھر میں نے کشمیر جانے کا اٹل فیصلہ کر لیا ہے۔ میری واپسی ناممکن ہے، اس لیے آپ ماموں کو میری طرف سے پیغام دیں کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے اچھا اور بہتر رشتہ تلاش کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ میرے انتظار میں نہ رہیں۔ وہ لمحات امی جی کے لیے انتہائی صبر آزما تھے۔ جب وہ اپنے سب سے چہیتے ہونہار لائق بیٹے کو جانب مقتل روانہ کر رہی تھی، انہوں نے اللہ کی رضا اور بیٹے کی خوشی کے لیے صبر کا یہ کڑوا گھونٹ ہنس کر پینا چاہا، لیکن ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ اولاد کو کانٹا بھی چبھے تو تکلیف ماں کے دل کو ہوتی ہے۔
انہیں معلوم تھا کہ ان کا لال جس دیس میں جا رہا ہے وہاں دن رات بارود کی بارش برستی رہتی ہے۔ جب بھی وہ گھر سے باہر جاتے تو امی جی انہیں یہ کہہ کر رخصت کرتی، جا تجھے گرم ہوا بھی نہ لگے۔ اب وہ جہاں جا رہے تھے وہاں ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ جہادی خود کہا کرتے تھے کہ جب میری امی مجھے رخصت کر رہی تھی مجھے گلے سے لگا کر ان کے اس قدر آنسو بہے کہ میرا کندھا تر ہو گیا۔ پھر میں نے ان سے یہ وعدہ کیا، امی جان مجھے آپ کے ان بہتے ہوئے آنسوؤں کی قسم، میں اتنے کافر ماروں گا جتنے آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے ہیں۔ جن کافروں نے ہمارے مسلمان بھائیوں پر مظالم ڈھا کر ہماری غیرت کو للکارا ہے، جنہوں نے ہماری بہنوں کی عصمتوں پر ڈاکہ ڈال کر ہمارے لیے گھروں میں رہنا مشکل بنا دیا ہے، میں ان بے دین کافروں سے انتقام لوں گا۔ اس وقت امی جی کے ذہن میں جہادی کی پڑھی ہوئی نظم یہ شعر گونج رہے تھے جو جذبات میں اور زیادہ تلاطم مچا رہے تھے۔ اپنی باہوں میں میری باہیں نہ ڈال اے مادر، گوشائے دل سے محبت کو نکال اے مادر، ہاں بھلا بھی دے میرا دل سے خیال اے مادر، کہیں ایسا نہ ہو جذبات میں فرق آ جائے، میرے پرجوش خیالات میں فرق آ جائے، اے میری ماں تو مجھے جلد اجازت دے دے۔ انہوں نے گھر سے باہر قدم رکھا تو چھوٹی بہن شازیہ گلی میں کھیل رہی تھی۔ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے معصوم سوال کے جواب میں انہوں نے کہا، میں کشمیر جا رہا ہوں۔ اسے کیا معلوم تھا کشمیر کس بستی کا نام ہے؟ وہ بولی، وہاں سے میرے لیے گڑیا لانا۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے پیار سے کہا، بہنوں کے لیے دوپٹے لایا کرتے ہیں، میں کشمیر سے آپ کے لیے چادر لاؤں گا۔ پھر وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ بہت ہی جذباتی منظر تھا۔ گھر والے گیٹ پر کھڑے اشکبار آنکھوں سے انہیں جاتا دیکھ رہے تھے۔ امی جی کہا کرتی تھی کہ طاہر نے گلی کے آخر میں ایک بار مڑ کر دیکھا، اس کے بعد میں نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اور اس دن کے بعد مجاہد کالونی کی گلیوں نے کبھی اس مجاہد کے قدموں کی آہٹ نہیں سنی۔ اپنے لہو سے روشن کر دیں گے گلیاں اس ویرانے کی، اگرچہ تنگ بہت ہیں راہیں شہر وفا کو جانے کی۔ وادی نیلم کی طرف روانگی۔ 1996 کے آخر میں استاد ساجد جہادی اور ان کے ایک دوست استاد فاروق کی تشکیل کشمیر کر دی گئی۔ جو ہی پہاڑوں سے برف کی سفید چادر سرکنا شروع ہوئی تو اسلام کی شاہینوں نے بھی بلند چوٹیوں کا رخ کیا۔ ساجد جہادی اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ باب الجہاد وادی نیلم کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں شاہراہ نیلم بھارتی فائرنگ کی وجہ سے بند تھی، چنانچہ ساجد جہادی کا گروپ سمیت نیلم کا پہلا سفر پیدل تھا۔ جو ہی یہ گروپ اربل چاہنا سے آگے بڑھا تو رات کے اندھیرے کے باوجود دشمن نے حرکت بھانپ لی اور گولیوں کی بارش شروع کر دی۔ ساجد جہادی نے انتہائی پھرتی اور دلیری سے نہ صرف اپنے آپ کو سنبھالا بلکہ دوسرے احباب کو بھی بر وقت ہدایت دے کر محتاط کر دیا۔ یہ پورا گروپ مشکل سفر طے کر کے آخر وادی نیلم پہنچ گیا اور جلد ہی لانچنگ کا پروگرام بن گیا، مگر خاص اور بڑے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جو ہوتا ہے، ساجد جہادی کے ساتھ بھی قسمت نے وہی کھیل کھیلا کہ جس گروپ کے ساتھ یہ ہوتے وہ کسی وجہ سے واپس آ جاتا، جبکہ ان کے کئی ساتھی پہلی مرتبہ ہی آگے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ گروپوں کی بار بار واپسی کی آزمائش ہے تو سخت تکلیف دہ اور حوصلہ شکن چیز، مگر جو مجاہد اسے ہنسی خوشی سہ جائے اور اسے اپنے عزم و حوصلے پر منفی اثر ڈالنے نہ دے، وہ واقع کندن بن کر نکلتا ہے اور میدان جنگ کے کئی تجربات اسے بارڈر پر ہی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اندر پہنچ کر نیا نہیں تھا بلکہ کئی چیزوں سے واقف ہو چکا ہوتا ہے۔ ساجد جہادی نے بھی ان حالات کو اسی تناظر میں لیا اور بار بار کی واپسی کو اپنے جذبات پر بالکل اثر انداز نہیں ہونے دیا، بلکہ انہیں کراسنگ میں ناکامی کے بعد واپسی کے سفر پر بھی اسی طرح چہکتا مہکتا اور درد سوز سے جہادی ترانے گنگناتے ہوئے پایا گیا۔
ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ایک طویل عرصہ آزمائشوں میں بیت گیا، بالآخر وقت آ پہنچا جب ان کا رزق پاکستان میں مکمل ہو چکا تھا۔ ایک دن 8 مقام سیکٹر سے انتہائی ایمرجنسی میں ان کی تیاری ہوئی اور ایک مختصر گروپ ساجد جہادی کی قیادت میں روانہ کر دیا گیا۔ یہ سرفروش قافلہ ستمبر کے سرد موسم میں ڈوماری کی بلند پہاڑی چوٹی سے باطل کے غرور کو پاؤں تلے رونتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ساجد جہادی ایک عام مجاہد کی حیثیت سے بارڈر کراس کر رہے تھے۔ اس پرخطر سفر میں قدم قدم پر کس قدر مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو ان راہوں سے گزرے ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان بلند و بالا پہاڑوں اور سنگلاخ چٹانوں کو مجاہدین کے لیے مسخر فرما دیا، ورنہ وہ راستے ہمارے تصورات سے بھی دشوار گزار ہیں۔ جن دیوانوں نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنا عیش و آرام ترک کر کے ان صحراؤں اور پہاڑوں کو اپنا مسکن بنا لیا، اللہ پاک انہیں اپنی خاص رحمت سے منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ لائن آف کنٹرول LOC، جہاں یہ ایک طرف جدید اسلحے سے لیس ہندو فوجی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، دوسری طرف سنگلاخ چٹانیں، دشوار راستے اور بھوک پیاس انسان کا برا حال کر دیتی ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے مجاہدین جنہوں نے کبھی پہاڑ دیکھے بھی نہیں ہوتے، اتنا طویل اور مشکل پہاڑی سفر کس طرح طے کر پاتے ہیں۔ بلا شبہ یہ اللہ پاک کی نصرت ہے جس کا اس نے مجاہدین کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے۔ چند دیوانوں پر مشتمل یہ صرف فروش قافلہ راہ جہاد کی صعوبتیں جھیلتا اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ انہیں پیاس کی شدت نے نڈھال کر رکھا تھا، لیکن دور دور تک پانی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ کافی دیر تک یوں ہی سفر کرنے کے بعد انہیں ایک جگہ کچھ پانی نظر آیا۔ یہ جمع شدہ پانی یقیناً بارش کا تھا، جو کسی لحاظ سے بھی پینے کے قابل نہ تھا۔ گڑھے کے اندر پڑا ہوا گوبر بھی کرامت دلانے کے لیے کافی تھا، لیکن ان کے لیے اب مزید برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پانی پر نظر پڑتے ہی وہ اس پر جھپٹ پڑے۔ ساجد جہادی، جنہوں نے کبھی کانچ کے گلاس کے علاوہ کسی چیز میں پانی نہیں پیا تھا، اس پانی کے 2 گھونٹ میسر آنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ پانی صرف ایک آدمی کی پیاس بجھانے کے لیے کافی تھا، لیکن ان سب نے صرف 2 گھونٹ پیے تو گویا انہیں نئی زندگی مل گئی۔ وہ کئی دنوں سے مسلسل سفر میں تھے، ان کی ٹانگیں شل ہو چکی تھیں۔ اسی دوران ساجد جہادی کا پاؤں پھسل گیا اور ایک گہرے گڑھے میں جا گرے۔ ان کی ران بری طرح زخمی ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہڈی محفوظ رہی۔ لیکن محاذ پر جانے کی لگن نے انہیں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دیا۔ وہ اپنی تکلیف پر بڑی مشکل سے قابو پا کر ساتھیوں کے ہم قدم چل رہے تھے، لیکن اس سفر کے شروع سے ہی قسمت ان کا امتحان لے رہی تھی۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر گر پڑے۔ اس وقت وہ پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ ساتھیوں نے انا للہ پڑھی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب تو جہادی چلا گیا۔ وہ پہلے ہی زخمی تھے، پھر اس قدر بلندی سے گن پاؤچ سمیت گرنے کے بعد ان کے بچنے کی امید کم ہی نظر آ رہی تھی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جسم کا ایک ایک جوڑ الگ ہو گیا ہے۔ انہوں نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تو اپنے ہاتھ پہاڑی کے دامن میں آڑا ترچھا پڑا پایا۔ ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے، زخم اور زیادہ کھل چکے تھے، اور بارڈر پر لگنے والے اس زخم کا نشان رائے جہاد کے پہلے تمغے کے طور پر آخری وقت تک ان کے جسم پر سجا ہوا تھا۔ خود کو اپنے قافلے سے دور اس بیاباں میں بے یار و مددگار پا کر انہیں بہت صدمہ ہوا، اور وہ زخموں سے چور ایک ایسی جگہ پڑے تھے جہاں کی ہر شے ان کی دشمن تھی۔ گرفتاری کے خیال نے انہیں پریشان کر کے رکھ دیا۔ نہ جانے میری گن کہاں رہ گئی ہوگی، انہوں نے کرب سے سوچا اور ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ یہ دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ان کی کلاشن کو سر کے اوپر ایک جھاڑی کے ساتھ جھول رہی تھی۔ انہوں نے اسے اٹھا کر بے اختیار چوما۔ اب وہ کافی حد تک مطمئن تھے، ان کے لیے آگے سفر کرنا ممکن بھی نہ تھا، مناسب بھی نہیں۔
کیونکہ بارڈر پر گائیڈ کے بغیر سفر کرنا حماقت تھا۔ گائیڈ کو راستوں کا پتہ ہوتا ہے اور وہ انڈین آرمی کی پوسٹوں سے واقف ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اسی جگہ رہ کر دشمن سے مقابلہ کر کے شہید ہو جائیں گے۔ ان کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ یا اللہ، کیا میرے نصیب میں کشمیر جانا نہیں ہے؟ پہلے گروپوں کی بار بار واپسی اور اب قافلے سے بچھڑنے کی آزمائش۔ یا اللہ، تو میرے حوصلے کا مزید امتحان نہ لے اور مجھے محاذ جنگ تک پہنچا دے۔ وہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر مدد مانگ رہے تھے۔ ساری زندگی منزل کو پانے کے خواب دیکھتے رہے۔ جب وہ ان کے قریب بالکل سامنے کھڑی تھی تو راستہ کھو گئے۔ یہ ان کے لیے ایک بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ انہیں یہ یقین ہو چلا تھا کہ میری شہادت اسی جگہ لکھی ہوئی ہے۔ اسی وقت وہ نہیں جانتے تھے کہ وادی کشمیر کی تاریخ کا ایک سنہرا باب انہوں نے اپنے لہو سے رقم کرنا ہے۔ ابھی کے کوہساروں کی جبینیں ان کے گرم خون سے سرخ ہونی باقی ہیں اور ابھی انہوں نے ہندو بنیے کو درجنوں کو گہرے زخم دینے ہیں۔ انہوں نے سوچتے سوچتے آنکھیں بند کر لی۔ تھکاوٹ اور زخموں سے نڈھال جانے کس لمحے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اسی دوران خواب میں انہیں دادی اماں نظر آئیں۔ وہ ان سے کہہ رہی تھی، میرے شیر، تو ادھر کیوں پڑا ہے؟ اٹھ اور آگے بڑھ، تم کشمیر ضرور پہنچ جاؤ گے۔ دادی اماں کے لہجے میں یقین تھا، اعتماد تھا۔ انہوں نے آنکھیں کھولی تو سوچ میں پڑ گئے۔ اس خواب کو انہوں نے اللہ کی طرف سے الہام سمجھ کر یہ محسوس کر لیا کہ وہ کشمیر پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے اپنے دائیں بائیں نظریں دوڑائیں۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ گردن تان کر کھڑے تھے۔ اس مسافر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی منزل کس طرف ہے اور وہ کس سمت پیش قدمی شروع کرے۔ اتنے میں انہیں کوئی سرسراہٹ محسوس ہوئی اور پتھر کی اوٹ میں ہو کر ادھر ادھر جھانکنے لگے۔ چند لمحوں کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ یہ کسی کے قدموں کی آہٹ ہے۔ یہ دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر گن پر ان کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ یکا یک سامنے کے منظر نے ان کے ٹوٹے پھوٹے اور زخموں سے چور چور وجود میں زندگی کی لہر دوڑا دی۔ وہ ان کا بچھڑا ہوا قافلہ تھا۔ کئی فٹ کی بلندیوں سے گر کر بھی جس جگہ وہ پڑے ہوئے تھے وہیں ان کی راہ گزر تھی۔ ساتھی انہیں زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مذاقاً کہنے لگے، جہادی بھائی، اتنی لمبی مسافت آپ نے ایک چھلانگ لگا کر طے کر لی، ہمارا تو چل چل کر برا حال ہو گیا۔ اس طرح کئی امتحانوں سے گزرنے کے بعد وہ بالآخر منزل پر پہنچے جہاں کپواڑہ میں موجود مجاہدین نے ان کا استقبال کیا۔ کپواڑہ میں آمد۔ کپواڑہ وادی کشمیر کا ایک خوبصورت سرحدی ضلع ہے۔ یہ علاقہ جہاد کشمیر میں ہمیشہ سے ایک خاص اہمیت کا حامل رہا ہے۔ پاکستانی سرحد کا ایک طویل حصہ اس علاقے کے گرد گھومتا ہے۔ کسی دور میں کپواڑہ مجاہدین کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ بارڈر سے گروپ اور اسلحہ وغیرہ بھی اسی علاقے میں آتے اور پھر یہاں سے پوری وادی میں ان کی ترتیب لگائی جاتی تھی۔ پرکیف وادیوں، گھنے جنگلوں اور خوبصورت ندی نالوں والا یہ علاقہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل رہا ہے کہ وہاں کے سرسبز و شاداب اور گھنے جنگلات مجاہدین کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کا کام دیتے تھے۔ کپواڑہ کے لوگ بے حد ملنسار اور مہمان نواز ہیں۔ وہاں کے ہر گھر کے ساتھ قربانیوں کی الگ الگ داستانیں وابستہ ہیں۔ ساجد جہادی نے جب کشمیر کی رزمگاہ میں قدم رکھا تو سب سے پہلے کپواڑہ کی حسین اور پرکیف وادیوں نے ان کا استقبال کیا۔ ان کے ذہن میں کشمیری عوام کے بارے میں وہی تصور تھا جو اکثر قصے کہانیوں اور تصویروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تاہم اپنے خیالات کے برعکس ماحول دیکھ کر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ انہیں کشمیری عوام کا رہن سہن اور سادہ طرز زندگی بہت پسند آیا۔ اس علاقے میں ساجد جہادی کے تربیت یافتہ مجاہدین کی بڑی تعداد موجود تھی اور اب یہ استاد خود ان کے پاس آ گئے۔ وہ وہاں پر بھی مجاہدین کی فکری و نظری ذہن سازی کرتے رہے۔ ساتھیوں نے انہیں وہاں کی فلیٹ اور دشمن کا طرز جنگ سمجھنے میں مدد کی۔ اسی طرح وہ تھوڑے ہی عرصے میں وہاں کی فلیٹ سے واقف ہو گئے۔
ان کے جانے کے 2 ماہ بعد ہی سردیاں شروع ہو گئیں۔ کشمیر کے بلند و بالا پہاڑوں پر برف گر چکی تھی، تاہم میدانی علاقوں میں ابھی موسم خشک ہی تھا۔ ایک مرتبہ وہ 5 ساتھیوں سمیت ایک گروپ وصول کرنے جا رہے تھے۔ یہ گروپ ایک پہاڑی علاقے سے وصول کر کے کسی دوسرے علاقے میں پہنچانا تھا۔ دوران سفر اچانک موسم نامہربان ہوا اور مجاہدین کا یہ قافلہ شدید آزمائش سے دوچار ہوا، جس کا حال کچھ یوں ہے۔ موت کی وادیوں میں وادی کشمیر میں سردیوں کے موسم میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ کیونکہ پہاڑوں پر جمی کئی فٹ برف گرمیوں میں پگھلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس پانی سے کشمیر کے کھیت کھلیان سیراب ہوتے ہیں۔ اس کی بدولت وادی کشمیر کے جھرنوں اور نغمہ خواہ آبشاروں کا حسن برقرار رہتا ہے۔ یہ موسم بہت دلکش ہوتا ہے۔ درختوں کی ٹہنیوں پر جمی برف کی تہیں عجیب منظر پیش کرتی ہیں۔ کشمیر کے میدانی علاقوں میں بھی کئی فٹ برف گرتی ہے۔ بچے اپنے صحن میں اور سڑکوں پر برف کے آدمی بناتے ہیں۔ بھیکی بھیک بش اور ایڈوانی کے مجسمے بنا کر انہیں جوتے مار کر نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ کشمیری زبان میں برف کو شن کہا جاتا ہے۔ بچے اور بڑے مل کر ایک بڑے پر برف کے گولے پھینکتے ہیں۔ اس کھیل کو شنا جنگ یعنی برف کی جنگ کہا جاتا ہے۔ میدانی علاقوں میں برف باری سے خوبصورتی اور دلکشی کا سما بن جاتا ہے، مگر پہاڑی علاقے اور موسم میں موت کی وادیوں کا منظر پیش کرتے ہیں۔ کشمیر میں کچھ ایسے فلک بوس چوٹیاں بھی ہیں جو سارا سال برف نہیں پگھلتی۔ یہ موسم مجاہدین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ برف میں سفر کرنے سے ایک تو پاؤں کے نشان بن جاتے ہیں جن کی رہنمائی میں دشمن مجاہدین کا پیچھا کرتا ہے، اور دوسرا اس میں زیادہ سفر کرنے سے مجاہدین کے پاؤں جل جاتے ہیں۔ آگ کا جلا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا برف کا جلا ہوا ہوتا ہے۔ ساجد جہادی اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ کپواڑہ کے جنگلوں میں محو سفر تھے۔ 2 دنوں کا انتھک سفر طے کر کے وہ کافی آگے نکل چکے تھے۔ زاد راہ کب کا ختم ہو چکا تھا۔ وہ اس امید پر آگے کا سفر کرتے جا رہے تھے کہ شاید کوئی بستی مل جائے اور ہم راشن حاصل کر سکیں۔ اس دوران شدید برف باری شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر برف کی تہیں جم گئی اور تمام راستے دب گئے۔ اس علاقے میں پہلی بار آئے تھے، اس لیے راستوں کا بھی زیادہ علم نہ تھا۔ اب انہیں نہ آگے کا راستہ سجھائی دے رہا تھا اور نہ پیچھے کا، کیونکہ برف نے ہر چیز کو ڈھانپ دیا تھا۔ انہوں نے اندازے سے ایک سمت چلنا شروع کر دیا۔ جوں وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، آگے کسی بستی کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ دور دور تک بیاباں ہی بیاباں تھا۔ وہ 3 دن ان برف باری پہاڑوں کے بیچ میں بھٹکتے رہے۔ بھوک اور سردی سے ان کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی تھی۔ پہاڑوں پر بسنے والے خانہ بدوش گجروں اور بکر والوں کے قافلے کب کے کوچ کر چکے تھے، البتہ ان کی عارضی رہائش گاہیں جنہیں عرف عام میں ڈھوک کہا جاتا ہے، ادھر موجود تھیں۔ چلتے چلتے ان کے راستے میں ایک خوفناک قسم کا برفبانی نالہ آ گیا تو ہمت جواب دے گئی، کیونکہ اس چیختے چنگاڑتے نالے کو عبور کرنے کا کوئی راستہ نہیں آ رہا تھا۔ ان کی حالت انہیں نالے کے اس پار جانے پر اکسا رہی تھی کہ شاید اس طرف کوئی بستی ہو اور جسم و جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے انہیں کچھ کھانے کو مل جائے۔ نالے میں اس قدر طغیانی تھی کہ اس کے بیچ سے پار ہونا خودکشی کے مترادف تھا۔ انہیں کچھ سجھائی نہ دیا تو پاس بکر والوں کی ایک خالی ڈھوک میں چلے گئے۔ ان کے جسم سردی سے اکڑ چکے تھے۔ ڈھوک کے اندر خشک لکڑیاں پڑی تھی۔ انہوں نے آگ جلائی۔ ٹھنڈے یخ وجود کے آگ کی حرارت سے ایک طرف جان پڑ گئی، لیکن دوسری طرف بھوک کی شدت مزید بڑھ گئی۔ ساجد جہادی نے ساتھیوں پر ایک نظر ڈالی۔ سب کے چہرے زرد ہو چکے تھے اور سب اس قدر نڈھال ہو چکے تھے کہ ایک قدم چلنے کی سکت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ انہوں نے ساتھیوں سے کہا، ساتھیوں، اللہ سے گڑ گڑا کر مدد و نصرت مانگتے ہیں۔ اگر شام تک بھی کھانے کا کچھ
بندوبست نہیں ہو سکا تو قرآن دادی کریں گے۔ جس کسی کے نام قرآن نکل آیا اس کو دوسرے ساتھیوں کی زندگی کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ ساتھی خاموش تھے کیونکہ انہیں بظاہر اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ یہ صرف ایک سوچ تھی جس پر عمل کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن کام تھا، لیکن جب انسان اس قدر مجبور اور بے بس ہو جائے تو اس طرح کے انوکھے فیصلے کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ جہاد کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور رب کی پیاری جنت اتنی سستی تو نہیں ہو سکتی، اس کے لیے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ شہید کو قیامت کے دن کی گھبراہٹ اور خوف سے اس لیے امان دی گئی ہے کیونکہ وہ میدان جنگ میں کئی بار خوف و دہشت کے مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب بندے جنہوں نے اس مادہ پرستی کے دور میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی یادیں تازہ کر کے بستیوں سے کوچ کر کے پہاڑوں اور بیابانوں میں ڈیرے ڈالے، اس ڈھونگ کے اندر نڈھال اور بے سدھا پڑے اپنے رب سے ملاقات کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران ساجد جہاد کی سماعت سے کچھ عجیب آوازیں ٹکرائیں۔ یہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں تھیں۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب ہم موت کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، اس لیے اس بیاباں میں جہاں کسی پرندے کی آواز بھی کان میں نہیں پڑتی مجھے گھوڑوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد انہیں بھیڑ بکریوں کی آواز سنائی دی۔ اب کی بار آوازیں بالکل واضح سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے ساتھیوں کی طرف دیکھا، وہ سب بھی اسی طرف متوجہ تھے۔ وہ ڈھوک سے باہر آئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نالے کے اس طرف بھیڑ بکریوں کا ریوڑ جس میں گھوڑے بھی شامل تھے کھڑا تھا۔ یہ بکر والوں کا ایک بھولا بھٹکا ڈھیرا تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین حق کے پاسبانوں کی مدد کے لیے پیچھے روک رکھا تھا، ورنہ وہ لوگ سردیوں کے آغاز میں ہی بستیوں کا رخ کرتے ہیں۔ اس خدائی نصرت کا نظارہ کر کے مجاہدین کے مردہ چہرے کھل اٹھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نالے کو کس طرح عبور کیا جائے۔ وہ ہر حال میں نالہ عبور کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس طرف زندگی امید کی کرن جگمگا رہی تھی، اور وہ دور تک نالے کے کنارے چلتے رہے۔ ایک جگہ درخت اس اندازے سے نالے کے اوپر گرا تھا جو ایک پل کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ درخت کے اوپر جمی برف کی تہوں پر بہت زیادہ پھسلن تھی، اس وجہ سے گرنے کا بھی بہت زیادہ امکان تھا۔ انہوں نے ایک بار غور و خوض کیا کہ بہرحال نالے کے اس طرف انہیں موت ہی نظر آ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف امید کی کرن۔ وہ اب مزید بھوک برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس خطرناک راستے سے پار جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ درخت پر جمی برف کو ہاتھوں سے ہٹاتے گئے اور اللہ کا نام لے کر ایک ایک ساتھی پار ہوتا گیا۔ کرتے کرتے سب ساتھی بحفاظت پار پہنچے۔ بکر والوں نے ان کی خوب خاطر تواضع کی، انہیں بکریوں کا دودھ پلایا، ان کا گوشت بھون کر کھلایا، پھر ان کی رہنمائی میں وہ واپس اپنی ہائٹ پر پہنچے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کی کھلی نشانی تھی جو اس موت کی وادی میں ان کے لیے نئی زندگی کا باعث بن گئی، اور اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ جو مسلمان اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جہاد فی سبیل اللہ میں نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرماتے ہیں اور ان کے لیے ساری کائنات کو مسخر کر دیتے ہیں۔